فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ اس تنازع کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں موز ورلڈ۔ عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یعنی کہ آٹمن امپائر کا کنٹرول تھا۔ اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور عیسائی یہودی اقلیت میں تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر فلسطین ملک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلغیریا تھے، دوسری طرف یوکے، فرانس، رشیا اور امریکہ تھے۔ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی تھی اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شریف مکہ نے برطانوی جاسوس لارنس آف عربیہ کے بہکاوے اور عرب سرزمین کا کنٹرول انہیں دینے کے وعدے پر بغاوت کر، لیکن یہ وعدہ برٹش کی طرف سے صرف اپنے فائدے کے لیے ایک دھوکہ تھا۔ نتیجتاً سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جن سے آج کے موجودہ دور کے لبنان، ترکی، سیریا، اردن، فلسطین اور عراق کا جنم ہوا۔ ترکی کے علاوہ باقی تمام ممالک کے بارڈرز کو بنا سوچے سمجھے تقسیم کر دیا گیا، جس سے آپس میں ان کے تنازعات بڑھنے لگے، جس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ یہ جنگ چونکہ فرانس اور برطانیہ نے مل کر لڑی تھی، لہٰذا فرانس اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کے مطابق ان دونوں ملکوں نے سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس کے اندر تقسیم کر لیا۔ اسے کہتے ہیں سیکنڈ پیکارڈ، اور فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس علاقے پر جب کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے، اور تب مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشنز اس وقت شروع ہوئی جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا۔ اس دوران نہ تو کسی قوم کو، نہ کسی نسل کو، نہ کسی علاقے کی شناخت کا دھیان رکھا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی علاقہ ایک خاص نسل کے لوگوں کی رہائش کا تھا، بجائے اس کے کہ اس علاقے کو ایک پوری اسٹیٹ بنا دے، بلکہ اس کا الٹ کر کے اس قوم کے درمیان ایک لائن کھینچ کر بارڈر بنا دیے گئے۔ اسی دوران یورپ میں یہودی زائنسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ ظاہراً اس موومنٹ کا آئیڈیا یہ تھا کہ جیوز کی اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، یعنی یہودیت صرف مذہب نہیں بلکہ قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام زبان میں یہ کنفلکٹ دو گروپس کے درمیان ہے، ایک لینڈ یعنی جو فلسطین اپنی کلیم کر رہا ہے، جو اس کا کہنا ہے کہ ان کا آبائی علاقہ ہے، جبکہ مقامی عرب اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ 1920 سے 1940 کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کئی یہودی اپنی جان بچا کر اس علاقے کی طرف آتے رہے، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والے ہولوکاسٹ سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین پہنچے، جسے اس وقت بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی حکومت اور مقامی عربوں کے درمیان تشدد بڑھنا شروع ہو گیا۔ زائنسٹ آرگنائزیشن نے ملٹری گروپس بنا لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانوی کنٹرول کے خلاف ریزسٹنس بڑھا کر اپنی الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں سے ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین ہو۔ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس پلان کا مقصد یہودیوں کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو آزادی دینا تھا تاکہ پرتشدد واقعات پر قابو پایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اسے یورپ کی کلونیزم کے طور پر دیکھا۔ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا تھا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کو النکبہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے باعث 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں فرار ہونا پڑا یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور ہمسایہ ممالک کو ہرا کر ان کے کنٹرول میں وہ علاقے بھی آ گئے جو UN کے بتائے گئے علاقوں سے بھی زیادہ تھے۔ اسرائیل کو اب تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا تھا سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن یعنی کہ اردن کے کنٹرول میں تھا۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر بیسڈ اسرائیل اور عرب کنفلکٹ کی۔ اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس شام سے گولان ہائٹس، جارڈن یعنی کہ اردن سے ویسٹ بینک اور مصر سے غزہ اور سنائی کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل کو جب کنٹرول ملا تو وہ ساتھ ہی وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا، جن سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سنائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان علاقوں میں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں بہت سے فلسطینی اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ان ریفیوجی فلسطینیوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑھ جائے گی اور ان کی یہودی ریاست کے وجود کو خطرے کا سامنا ہوگا۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی۔ اقوام متحدہ نے آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے۔ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے، جبکہ
فلسطینی یروشلم کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لی ہیں، جہاں تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد۔ ان یہودیوں کو سیٹلر کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ سیٹلمنٹ انلیگل ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اور برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تاہم اسرائیل ان انلیگل سیٹلمنٹس کے ہونے کو رد کر 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا، جو فلسطینی اکثریت پسند گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو آئسولیٹ کر سکے اور اسرائیلی شہریوں پر حماس کی جانب سے راکٹ فائرنگ پر قابو پا سکیں۔ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ اسرائیل کے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی، خوراک اور فیول وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آج کل ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پرابلمز کیا ہیں۔ فلسطینی ریفیوجی جو اپنے آبائی گھروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ویسٹ بینک میں یہودی سیٹلمنٹ کو ختم کر دینا چاہیے یا انہیں رہنا چاہیے؟ کیا فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کو یروشلم شیئر کرنا چاہیے؟ اور سب سے بڑھ کر کے اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی ریاست کو بننا چاہیے یا نہیں؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جو آج کل کے ہر انسان کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کیسے حل ہو سکتا ہے۔ دہائیوں سے چلنے والے اسرائیلی اور فلسطینی کنفلکٹ میں وقفے بعد جھڑپیں اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں۔ اسرائیل ویسٹ بینک اور غزہ میں بسنے والے شہریوں کے لیے پرتشدد واقعات ایک معمول بن گئے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی ایک شارٹ ویڈیو فلسطین اور اسرائیل کے تنازع پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔